آج میں بہت پریشان تھا۔ میرے آم نہیں بک رہے تھے اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کس منحوس کا گھر سے نکلتے ہوئے منہ دیکھ لیا تھا جو اتنی نحوست طاری ہو گئی ہے۔ اگر آم نہیں بکے تو گھر کا خرچہ کہاں سے لاؤں گا؟ مصیبت یہ بھی ہے جو آم بچ جائیں گے شدید گرمی کی وجہ سے نرم ہو جائیں گے اور خراب بھی، اور پھر آدھی رقم میں بیچنے پڑیں گے۔ قیمت تو نہیں نکلے گی، اوپر سے نقصان ہو جائے گا۔ خیر، صبر کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں میں؟ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ یا اللہ، میرے لیے رزق اور برکت کے دروازے کھول دے اپنے پیارے پیغمبر اور آل پیغمبر کے صدقے۔ ابھی میں اپنی کشمکش میں ہی تھا کہ ایک بندہ آ کر میری ریڑھی کے پاس کھڑا ہو گیا اور آم کو دیکھتے ہوئے بولا، کتنے کے دے رہے ہو؟ میں نے کہا 150 روپے۔ آپ 10 روپے کم دینا، بہت اچھے اور میٹھے آم ہیں۔ وہ بندہ خاموشی اور حسرت بھری نظروں سے آم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی معمولی سا مزدور لگ رہا تھا۔ وہ جانے لگا تو میں نے کہا، کیا ہوا؟ آم نہیں لینے؟ خالی ہاتھ مت جاؤ، بچوں کے لیے آم لیتے جاؤ، وہ خوش ہو جائیں گے۔ چلو آپ 10 روپے اور کم دینا۔ افسوس بھرے لہجے میں اس نے کہا، بچوں نے آج بہت ضد کی تھی آم کھانے کے لیے، پر کیا کروں، مزدوری نہیں لگی۔ آج نہ چاہتے ہوئے بھی خالی ہاتھ گھر جانا پڑے گا۔ کیا کروں، جیب میں صرف 50 روپے ہیں جو میں گھر سے لے کر نکلا تھا۔ اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، 50 کے دو گے؟ میں نے کہا، مشکل سے ایک آم ملے گا۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ وہ بولا، 4۔ میں نے پوچھا، پھر ایک آم سے کیا ہوگا؟ وہ بولا، 4 حصے ہو جائیں گے، 5واں حصہ گٹھلی والا وہ ان کی ماں کھا لے گی۔ 5 آم اس کی تھیلی میں ڈال کے اس کو دے دیے اور کہا، جاؤ یار، خود بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی کھلانا، بس دعا کرنا کہ اللہ پاک میرے روزگار میں برکت ڈالے۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا کچھ بول نہیں پایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ پھر تھوڑا آگے بڑھا تو 2 آدمیوں سے ٹکرا گیا اور اس کے آم زمین پر گر گئے۔ دونوں آدمیوں نے آم زمین سے اٹھا کر شاپر میں ڈال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، آم تو بہت عمدہ قسم کے لگ رہے ہیں اور خوشبو بھی بہت پیاری ہے، کہاں سے لیے ہیں؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا اور پھر جانے لگا۔ وہ دونوں بندے آ کر میرے پاس رکے اور خوشبو محسوس کرتے ہوئے بولے، ماشاءاللہ، اتنی اچھی خوشبو۔ دوسرا بولا، پھر یہاں سے ہی آم لے لیتے ہیں، جلدی سے، کیونکہ سواری کے نکلنے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کتنے کے دے رہے ہو آم؟ میں نے کہا، 140 روپے۔ اس نے کہا، جلدی سے 5 کلو الگ الگ نکالو۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا کہ اتنی جلدی سے میرے 10 کلو آم نکل رہے ہیں۔ میں نے شاپر میں آم ڈالتے ہوئے اس مزدور کی طرف دیکھا جو دور کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ پاک مجھ سے خوش ہو گئے تھے اور میرے لیے رزق کے بند دروازے کھول دیے تھے۔ اب میں نے پھر سے مزدور کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔